راہ دل۔ سفید ٹیولپ اور لال نیٹ والے پردوں سے سجا پورا گھر روشن جلتی بجھتی بتیوں کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ چاروں طرف مہمان جمع تھے۔ خاصے بڑے لان کو بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ ایک ایک درخت پر بتیاں جگمگا رہی تھیں اور سامنے اسٹیج بھی چمک رہا تھا۔ حورین بہت پیاری لگ رہی ہو، آرزو نے حورین کو مہندی لگاتے ہوئے کہا۔ ہرے رنگ کے بھاری گولڈن کام والے پیلی کرتی میں وہ سجی ہوئی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ پیلی کرتی کے بازو پر لٹکے گولڈن موتی چمکدار تھے۔ ہرے اور پیلے رنگ کا گولڈن کام والا ڈائی دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا ہوا تھا، جس میں سے اس کا ہیئر سٹائل کا پف واضح دکھ رہا تھا۔ ہاتھوں میں موجود ہری کانچ کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ کانوں اور ہاتھوں میں پہنا پھولوں کا زیور اسے مہکا رہا تھا۔ ہاں آرزو، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ حورین، تمہارا چہرہ بجھا بجھا سا لگ رہا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے حورین؟ سب کچھ پا کر بھی تم اداس ہو۔ برا نہیں ماننا حورین، لیکن کیا تمہیں نیلم اور ایان کی آہ سے بھی ڈر نہیں لگتا؟ ابھی حورین نظریں اٹھا کر آرزو کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ اس نے مہک کا یہ جملہ سنا۔ اس نے دبی ہوئی آواز میں غصے سے کہا، تم دونوں اپنی بکواس بند کرو۔ اگر کسی نے سن لیا تو تم لوگ میری خوشی منانے آئے ہو یا اسے برباد کرنے؟ حورین یار، تم تو برا مان گئی۔ اچھا چھوڑو، مہندی دکھاؤ اپنی۔ شکر آنٹی، سارا فنکشن اچھے سے گزر گیا، عالیہ نے فوزیہ کو کہا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ہاں شکر ہے، سب اچھے سے ہو گیا، حمزہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ اور حورین کہاں ہے؟ فوزیہ نے پوچھا۔ آنٹی وہ حورین اپنے کمرے میں تھک گئی ہے۔ عالیہ نے کہا، ہاں بیٹا چلو جاؤ، تم لوگ بھی آرام کر لو، تھک گئے ہوگے۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ کمرہ بھی سجا ہوا تھا، چاروں طرف پھول تھے۔ وہ کھڑکی میں لٹکے پردے کو ہاتھ میں پکڑے ایان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اب اس نے سائڈ ٹیبل پہ آ کر اپنا موبائل اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہائے ایان، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، ایان نے سادہ لہجے میں کہا۔ ایان، آج میں کیسی لگ رہی تھی؟ تم اچھی لگ رہی تھی۔ صرف اچھی؟ مجھے تو لگا کہ تم کہو گے کہ تم بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ ہاں بہت پیاری لگ رہی تھیں، اس نے نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا۔ ایان، تم اس شادی سے خوش نہیں ہو نا؟ یا کہیں ایسا تو نہیں میں تم پر زبردستی مسلط کی جا رہی ہوں؟ نہیں حورین، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ میں خوش ہوں، اور تمہیں پتہ ہے جہاں میرے والدین خوش ہیں وہاں میں راضی، خوشی اور خوش تو رہنا پڑتا ہے، ورنہ کیا ایان؟ اچھا اب تم سو جاؤ، کل ہماری شادی ہے، ایان نے آخری جملہ بے رخی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ فون بند کرتے ہی اس کا دل کانچ کی مانند ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے ایان سے بہت کچھ تعریفیں، پیار محبت کی باتیں کا ایکسپیکٹ کیا تھا۔ دو لفظ پیار کے بھی نہیں بول سکتا۔ اس نے منہ چڑھا کر کہا، میں جانتی ہوں ایان کہ تم یہ شادی آنٹی کی وجہ سے کر رہے ہو، مگر دیکھنا تم بہت جلد مجھ سے محبت کرنے لگو گے اور میرے ہو جاؤ گے، میں تمہیں اپنا بنا لوں گی۔ یہ سوچ کر وہ آرام سے لیٹ گئی۔ حورین، تمہیں ایان اور نیلم کی آہ سے ڈر نہیں لگتا؟ مہک کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کمرے میں چکر لگانے لگی۔ اس نے پانی کا ایک گلاس پیا اور بالآخر تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی، اور مہک اور آرزو کی باتیں سوچتے سوچتے اسے وہیں نیند آ گئی۔ صبح کی کرنیں چاروں طرف پھیلی تھیں، سورج کی روشنی کھڑکیوں سے جھانکتی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اوہ، میں کرسی پر ہی سو گئی۔ اچانک ہی اس کے دماغ کو کئی سوچوں نے آ گھیرا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس نے اٹھ کر جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور پانی کا بھرا ہوا گلاس منہ کو لگا لیا اور ایک ہی دم میں سارا پی گئی۔
امی آرام سے، آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سب؟ لائیں میں۔ جب اس کی نظر ان چیزوں پر پڑی تو وہ اچانک ہی چپ ہو گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ شازیہ نے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی یہ چیزیں تو نیلم کی ہے نا؟ ہاں بیٹا، اب یہ حورین کی ہیں، اسے بھیج رہی ہوں۔ لیکن امی آپ نے یہ پہلے نہیں بھیجیں۔ نہیں بیٹا، وقت ہی نہیں ملا، جلدی کرو، کہاں باتوں میں لگ گئی ہوں میں بھی۔ آج اس نے یہ پہننی ہے، چلو جلدی گاڑی نکالو۔ اللہ حورین، تم اب اٹھی ہو؟ ابھی تو اتنے کام پڑے ہیں، جلدی ناشتہ کرو، پھر تمہیں پارلر بھی لے کر جانا ہے۔ دیکھیں آنٹی، یہ ابھی اٹھی ہے۔ عالیہ نے پریشانی سے فوزیہ کی جانب دیکھا۔ حورین لاپرواہی سے بولی، بھائی کیا ہو گیا؟ ہو جائے گا سب۔ حورین، عالیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، جلدی ناشتہ کرو اور پھر تیار ہو جاؤ۔ شازیہ بھی آتی ہوں گی، سارا سامان اور شادی کا جوڑا لے کر۔ چلو شاباش، ناشتہ کر لو۔ جی امی۔ ارے آئیے، شازیہ آپ لوگ آ گئے۔ حورین، پارلر چلی گئی کیا؟ ہاں بس ابھی جانے ہی والی ہے۔ حورین، پارلر کس کے ساتھ جائے گی؟ شازیہ نے پوچھا۔ آنٹی میں ایان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس نے ایان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایان چپ تھا۔ ارے ہاں بھائی، کیوں نہیں، ایان لے جائے گا۔ شازیہ نے حامی بھری۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ ٹھیک ہے امی، میں لے جاتا ہوں، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ اس نے اچانک گاڑی روک دی۔ کیا ہوا ایان؟ گاڑی کیوں روک دی؟ وہ چپ تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ ایان کیا ہوا؟ حورین، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ایان؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ حورین، ایک بات بتاؤں؟ کسی کو بتاؤ گی تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو ایان، کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ حورین پلیز، برا مت ماننا، لیکن ایک بات بولوں؟ ہاں بولو نا ایان۔ حورین، میں چاہ کر بھی نیلم کو بھلا نہیں پا رہا۔ میں کیا کروں حورین؟ میں تم سے شادی بھی صرف امی کی وجہ سے کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں نیلم کو بھول جاؤں، ہو سکتا ہے، لیکن تب تک تمہیں میری بے رخی برداشت کرنا پڑے گی۔ حورین خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ سن رہی ہو نا حورین؟ ایان، میں نے سب سن لیا ہے اور میں سب جانتی ہوں۔ سن کر اچھا لگا کہ تم میرے لیے نیلم کو بھلانے کی کوشش کرو گے۔ اب چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ باقی سارا راستہ دونوں خاموش رہے۔ حورین، منزل آ گئی تمہاری۔ حورین، اس نے اسے حورین کو ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے چونک کر جواب دیا، ہاں چلو، پارلر آ گیا تمہارا۔ چل بھئی، جلدی سے تیار ہو جا، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حمزہ نے ایان سے کہا۔ ایان کو تیار کرنے کی ذمہ داری حمزہ نے لی تھی۔ ایان نے کہا، میں تو بس ریڈی ہی ہو گیا، تم یہ بتاؤ کہ باقی سب تیار ہو گئے؟ ہاں یار، سب تیار ہو ہی رہے ہیں۔ یہ عالیہ کب سے گئی ہوئی ہے حورین کو لینے؟ مہمان بھی آنے والے ہیں، کب سے گئی ہوئی یہ لڑکی، ابھی تک نہیں آئی، اور فون بھی نہیں لگ رہا اس کا۔ تھوڑی ہی دیر میں عالیہ آ گئی۔ عالیہ کہاں رہ گئی تھیں؟ امی، وہ کیا ہوا؟ اور حورین کہاں ہے؟ اور اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو تم؟ کیا مسئلہ ہے؟ امی، وہ میں پارلر گئی تھی، پارلر والی نے کہا یہاں کوئی حورین نامی لڑکی نہیں آئی، جبکہ بکنگ بھی وہیں کی تھی۔ میں نے آس پاس کے ہر پارلر میں بھی دیکھا ہے۔ یہ کیا بول رہی ہو تم عالیہ؟ آنٹی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یا میرے خدایا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ آنٹی آپ ریلیکس ہو جائیں، فوزیہ کی تو جیسے جان ہی نکلی جا رہی تھی۔ آنٹی ہم ایک کام کرتے ہیں، امی کے گھر چلتے ہیں، ان سے جا کر پوچھتے ہیں۔ ہاں ہاں بیٹا چلو۔ اور یہ حمزہ کہاں ہے؟ امی وہ وہیں ہیں، ایان کے پاس۔ عالیہ اور فوزیہ نے جاتے ہی ایان کا پوچھا۔ ایان، تم حورین کو کہاں چھوڑ کر آئے تھے؟ کیا ہوا آنٹی؟ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ میں حورین کو پارلر چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہاں بھائی، لیکن کون سے پارلر میں؟ وہاں جہاں اس کی بکنگ تھی۔ لیکن بھائی میں وہاں گئی تھی، حورین نہیں ہے وہاں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ شازیہ نے کہا۔ عالیہ چلو میرے ساتھ، ایان نے عالیہ کو کہا اور تیزی سے جانے لگا۔ ارے ایان سنو تو صحیح، شازیہ نے اسے آواز دی، مگر وہ سنے بغیر ہی جلدی سے چلے گئے۔ کہاں ہوگی میری بچی؟ یا اللہ میری بچی کی حفاظت فرما۔ فوزیہ بہن سنبھالیں خود کو، شازیہ نے فوزیہ کو تسلی دی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ آخر ہوتا کیا ہے؟ شازیہ کی آنکھوں کے سامنے نیلم والا واقعہ بار بار آ رہا تھا۔
3 گھنٹے گزر چکے تھے، سارے مہمان اور مولوی صاحب بھی آ چکے تھے، مگر حورین کی کوئی خبر نہ تھی۔ سب گھر والوں کے دل دہک کر رہ گئے۔ اب کیا ہوگا ایان؟ شازیہ نے ایان سے کہا۔ ایان کی تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ امی باہر مولوی صاحب ضد کر رہے ہیں، حمزہ نے اندر آ کر کہا۔ اب سب نے ہار مان چکے تھے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح ان حالات کا سامنا کریں۔ سب اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے، وہ سب دہرانے سے ڈر رہے تھے، پھر سے مہمانوں کو منع کرنا، پھر سے وہ رسوائی، مایوسی اور پریشانی، اداسی۔ اچانک فوزیہ کے منہ سے بلند اور چونکا دینے والی آواز نکلی، حورین! حورین! سب نے سامنے کھڑی حورین کی طرف دیکھا۔ تم آ گئی حورین؟ میری بچی، کہاں گئی تھی تم؟ فوزیہ حورین کو گلے لگانے لگیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، میری بچی صحیح سلامت آ گئی۔ حورین کو دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں صرف حورین نہیں کھڑی تھی، اس کے پیچھے کوئی اور بھی کھڑا تھا۔ وہ شکل جانی پہچانی تھی، وہ کوئی اجنبی نہیں تھی۔ پرانے زخم تازہ ہوئے تھے، وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ تو اپنا تھا، بہت قریبی۔ نیلم! ایان نے روحانسی آواز میں کہا۔ ایان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ اور بولے، سب میری بات سنیں گے، حورین نے کہا۔ کوئی نہیں بولے گا۔ ہاں، یہ نیلم۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، شادی کے دن غائب ہو گئی تھی، اغوا ہوئی تھی۔ سب حورین کو بنا پلک جھپکائے دیکھ رہے تھے۔ ہاں، اغوا ہوئی تھی نیلم۔ اور پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ اس کو کس نے اغوا کروایا تھا؟ ایان سمیت سب حورین کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نیلم کو اغوا کروانے والا کوئی اور نہیں، میں تھی۔ حورین تم؟ ایان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں نے کیا یہ سب، اس کے حلق سے بامشکل آواز نکلی۔ اب وہ نظریں جھکائے کہہ رہی تھی، یہ سب میں نے ایان کو پانے کے لیے کیا۔ میں اس روز سے محبت کرتی ہوں ایان سے، جس روز اس سے پہلی بار ملی تھی۔ مجھے اس سے مل کر پہلی نظر میں ہی اس سے محبت ہو گئی۔ یہ ہے ہی اتنا اچھا۔ میں جب ایان سے ملی، جب اس سے محبت ہوئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کسی اور کا ہونے جا رہا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا، تب بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ میں خود کو روک سکتی تھی، مگر میں روک نہیں پائی اور ایان کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ایان کی دوری نہیں سہ سکتی تھی میں۔ بہت محبت کرتی ہوں میں ایان سے، بہت زیادہ، مگر اب میں جان گئی ہوں کہ ایان کبھی میرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی نیلم کا ہے، اور ویسے بھی جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسے دکھ نہیں دیتے، اور میں ایان کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس وقت میں بھٹک گئی تھی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نیلم کو ایان سے دور لے گئی تو وہ میرا ہو جائے گا، میں اسے اپنا بنا لوں گی، مگر نہیں، میں غلط تھی، بہت غلط۔ ایان کبھی میرا ہو ہی نہیں سکتا، اور اب میں نیلم کو لے آئی ہوں۔ آپ لوگ جو چاہیں وہ مجھے سزا دیں، ایان معاف کر دو مجھے، پلیز۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نیلم کو نہیں، تمہیں قید کر رہی ہوں۔ تمہارا دل تو نیلم کا قیدی ہے، پھر نیلم کو قید کر کے بھی میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ سب کے چہروں پر حیرت کے تاثر تھے۔ شازیہ اور فوزیہ کا تو مانو جیسے رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ ایان نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ کیا کہا تم نے؟ وہ گلا پھاڑ کے چلایا۔ کمرے میں خاموشی تھی، سب چپ تھے، نیلم بھی چپ چاپ کھڑی تھی۔ ایان کی آواز سن کر حورین کانپنے لگی۔ وہ 2 قدم اور آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ چٹاخ کی آواز پورے کمرے میں گونجی، مگر کسی نے کچھ نہیں کیا، سب چپ تھے۔ حورین کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی نکلی۔ واہ حورین واہ، کیا بات ہے، پہلے اتنے آرام سے میری اور نیلم کی زندگی کے ساتھ کھیلا جیسے ہم تمہارا کھلونا ہو، اور اب جب دل بھر گیا تو کہہ رہی ہو کہ ایان بس دل بھر گیا، واپس لے لو کھلونا، اور بغیر پوچھے لینے کے لیے معاف کر دو۔ بہت آسان لگتا ہے یہ تمہیں، اس نے طنزیہ کہا۔ بتاؤ، اس نے چلاتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ حورین چپ کھڑے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تمہیں بہت شوق ہے نا زندگی کے ساتھ کھیلنے کا، بولو، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کہتے کس کو ہیں اور اس سے کھیلا کیسے جاتا ہے۔ اس نے تیزی سے نیلم کا بازو پکڑا اور سیدھا باہر لے گیا۔ سب ایان کے پیچھے گئے۔
کہاں رہ گئے تھے میاں؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، نکاح پڑھوانے اور بھی کہیں جانا ہے مجھے۔ آپ کو نکاح پڑھوانا ہے کہ نہیں؟ نہیں مولوی صاحب، آپ کا انتظار ختم، آپ بسم اللہ کریں، ایان نے صاف لہجے میں کہا۔ اور دلہن، یہ رہی دلہن۔ ایان نے نیلم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سامنے خود بھی بیٹھ گیا۔ ہاں، اس بچی نے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ آخر ہوا کیا ہے اس کے ساتھ ان 2 سالوں میں جو یہ اتنا ڈسٹرب ہو گئی ہے؟ فوزیہ پروفیسر سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھیں۔ بس کیا بتاؤں کو، کچھ گھریلو مسئلے مسائل تھے اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ خیر، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جیسے آپ کو ایک بار پہلے آفر ملی تھی، اب پھر سے ملی ہے۔ اس کو زندگی نے ایک نیا موقع دیا ہے، آپ اس کا ذکر حورین سے ضرور کیجیے گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ فوزیہ نے سر کو دروازے تک چھوڑا اور سر کے جاتے ہی سیدھا حورین کے کمرے میں چلی آئی۔ حورین، فوزیہ نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، اتنا سب ہوا اور تم نے بتایا ہی نہیں۔ یہ کیا کیا حورین تم نے؟ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر دی۔ تمہارا تو خواب تھا نا سنگنگ، پھر کیوں تم نے آخر وہ ریجیکٹ کی؟ بولو۔ امی، وہ میں نے ایان کے لیے چھوڑ دی تھی، اس نے اٹکتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا۔ فوزیہ پھٹ پڑیں۔ تمہارا تو دماغ ہی خراب ہو گیا تھا بیٹا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، تم نے سب کچھ ختم کر دیا، پاگل ہو تم، پاگل ہو گئی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ آخری جملہ فوزیہ نے نرمی کے ساتھ کہا۔ کسی ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام خوشیوں کا گلا تو نہیں گھونٹتے نا۔ امی، اب جو ہونا تھا ہو گیا، آپ پلیز مجھے مت ڈانٹیں، چھوڑ ہی تو دیا ہے تمہیں تمہارے حال پر، لیکن میں ایک بات تمہیں بتا دوں کہ میں اس بار ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں قسمت نے ایک اور موقع دیا ہے۔ حورین نے اچانک نظریں اٹھا کر فوزیہ کی طرف دیکھا۔ ہاں حورین، تمہیں وہ آفر پھر سے ملی ہے، تمہارے سر یہاں مجھے یہی بتانے آئے تھے، اس بار انکار مت کرنا۔ نہیں امی، مجھے کچھ نہیں کرنا، پلیز آپ فورس مت کریں۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتی فورس، جو مرضی کرو، اپنی زندگی ہر طریقے سے برباد کرو، میری کوئی بات مت مانو۔ یہ کہتے ہی فوزیہ کمرے سے چلی گئی۔ نیلم پلیز دروازہ کھولو، میں کچھ نہیں کروں گا۔ نہیں، میں نہیں کھول رہی، پہلے تم اس مور کے پر کو پھینکو۔ ایان کے ہاتھ میں خوبصورت مور کا پر لہرا رہا تھا۔ ایان پلیز تنگ مت کرو، تمہیں پتا ہے نا مجھے مور کے پر سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ اچھا، میں نہیں ڈراؤں گا، تم دروازہ کھولو نا۔ نہیں ایان، تم پلیز اسے پھینک دو، نہیں تو میں رونے۔ یہ کہتے ہی وہ جملہ ادھورا چھوڑنے رونے لگی۔ ارے نیلم، رو کیوں رہی ہو؟ اچھا، میں پھینک رہا ہوں، یہ کہہ کر اس نے مور کا پر پھینک دیا۔ چلو اب کھولو دروازہ۔ نیلم نے دروازہ کھول دیا۔ ارے یار، تم رو تو نہیں؟ ایان نے اپنی نفیس انگلیوں سے نیلم کے گلابی کھلے گلابوں کی مانند گالوں پر بکھرے آنسو آنکھوں کی پوروں سے صاف کیے۔ اچھا، اب میں تمہیں نہیں ڈراؤں گا، پکا نا؟ ہاں پکا۔ اور یہ کیا، تم چھوٹی سی بات پر رونے لگ جاتی ہو؟ اب نہیں رونا، ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی اس نے جھٹ سے ایان کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، اس نے نہ میں سر ہلایا۔ وہ ایان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں پھر سے پانی کا چشمہ پھوٹا۔ ایسا کبھی نہیں کرنا، آپ مجھے بہت تکلیفوں اور مشکلوں کے بعد ملے ہیں۔ اچھا، اب تم رو نہیں، چلو چپ ہو جاؤ۔ ایان نے اسے گلے لگایا۔ وہ حورین کتنی پاگل تھی نا، ہم دونوں کو الگ کرنا چاہتی تھی، ایان نے بے ساختہ کہا۔ نہیں ایان، وہ یہ سب محبت میں کر رہی تھی، اور دراصل اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ صحیح کر رہی تھی یا غلط، لیکن جو بھی ہو، وہ پاگل برا کرتے کرتے سب اچھا کر گئی۔ نیلم نے کہا، ویسے کیا آپ نے اسے معاف کر دیا؟ مطلب جو کچھ بھی اس نے ہمارے ساتھ کیا، میں تو اسے کب کا معاف کر دیا، مگر ایان وہ تو آتی ہی نہیں ہے ہمارے گھر، شاید وہ ہم سے نظریں نہیں ملا پا رہی ہے۔ ایان نے کہا، ہاں ایان، حالیہ اور حمزہ بھی آتے رہتے ہیں، فوزیہ انٹی بھی کئی بار آئی ہیں، مگر حورین کبھی نہیں آئی۔ ویسے ایان، ہم کسی دن حورین سے ملنے چلیں گے، اس کی جھجک کو اتارنے۔ ہاں ٹھیک ہے، ضرور چلیں گے، اور اسے بتائیں گے کہ وہ خود کو گناہ گار نہ سمجھے، کیونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بس ایک غلطی کی تھی جو اس نے خود ہی سدھار لی، جس کا خمیازہ اس نے اسی دن بھگت لیا تھا جس دن وہ تمہیں واپس لے کر آئی تھی، اور میں نے اسی دن تم سے شادی کر لی تھی۔ ارے
اتنا شور کیوں مچا رہے تھے تم لوگ؟ لڑ رہے تھے اور اب چپ کیوں کھڑے ہو؟ امی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو یہ نیلم ہے یہ مور کے پر سے ڈرتی ہے۔ خالہ جانی تو بس ڈرتی ہوں، ان کو منع کریں نا کہ مجھے نہیں ڈرایا کریں۔ ہاں ایان بھائی میری بیٹی کو ڈرایا نہیں کرو، شازیہ نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا۔ اچھا اب تم دونوں بچوں کی طرح مت لڑنا، اب میں چلتی ہوں، کچھ کام کر رہی ہوں۔ اوف اللہ، میں نیچے کام کر رہی تھی اور اوپر سے دھڑام دھڑام کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جاتے جاتے فوزیہ بڑبڑائی۔ فوزیہ کی بڑبڑاہٹ سنتے ہی ایان اور نیلم ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے اور فوزیہ کے جاتے ہی دونوں پھوٹ پھوٹ کے ہنسنے لگے۔ ایان میں کلفہ کھاؤں گی اور میں بھی کلفہ کھاؤں گا۔ وہ دونوں آج باہر آئس کریم کھانے آئے تھے۔ سامنے والی ٹیبل پر جب ایان کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا وہ 4 لوگ تھے، ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی لگ رہے تھے اور ساتھ ہی 2 بچے بھی بیٹھے تھے، ایک بچہ 1 سال کا اور دوسرا تقریباً 4 سال کا معلوم ہو رہا تھا۔ بڑا بچہ اپنی آئس کریم کے آگے ہاتھ رکھے بیٹھا تھا اور ایک چمچہ اپنی آئس کریم سے کھا کر واپس ہاتھ رکھ کے ایک چمچہ نظر بچا کر اپنے چھوٹے بھائی کی آئس کریم کھا رہا تھا اور شرارت سے مسکرا کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ایان دیکھ رہے ہو وہاں کیا شرارت کر رہا ہے وہ بچہ؟ ہاں نیلم، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ کب کوئی تیسرا بیٹھے ایسے ہی شرارتیں کرے۔ کیا ہوا نیلم، تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے؟ ہاں ایان، بہت زور سے درد ہو رہا ہے۔ بس تمہاری رپورٹ بھی آنے والی ہیں، ابھی تک آئی نہیں، پتہ نہیں ڈاکٹر کیا کرتے رہتے ہیں۔ نیلم اگر زیادہ درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ نہیں، پانی دینا۔ ایان نے جلدی سے پانی کا گلاس نیلم کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس نے گلاس منہ کو لگایا اور پورا پانی یکدم پی گئی۔ گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ نیلم اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلو۔ نہیں ایان، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے آہستہ سے ایان کا ہاتھ تھاما۔ ایان اب میں ٹھیک ہوں۔ آر یو شیور نا نیلم؟ ہاں شیور ہوں میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اتنی ہی دیر میں ایان کا فون بجا۔ 1 منٹ۔ ایان نے نیلم کی طرف دیکھا۔ ایان نے نیلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اپنا موبائل جیب سے نکالا۔ ہیلو، کیا آپ ایان بات کر رہے ہیں؟ جی ایان بات کر رہا ہوں۔ ایان کیا آپ آج ہسپتال آ سکتے ہیں؟ کیوں، خیریت؟ ہاں آپ آئیں پھر بتاتا ہوں۔ وہ دراصل مجھے نیلم کی رپورٹس کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے اور میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ انہیں ابھی اس بارے میں کچھ مت بتائیے گا۔ جی ٹھیک ہے، لیکن ایسا کیوں؟ ایان نے کہا۔ وہ تو آپ آئیں گے تو میں آپ کو بتا ہی دوں گا، اور ہاں اکیلے آئیے گا، نیلم کو مت لائیے گا بھی۔ جی ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ایان نے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا ایان، کون تھا؟ نہیں کوئی نہیں، بس ایسے ہی، آفس کا۔ اچھا چلیں گھر؟ ہاں چلو۔ وہ کمرے میں تاریکی میں بیٹھے آنسو بہا رہی تھی۔ لیمپ کی روشنی اس کی کاپی پر پڑ رہی تھی۔ وہ پین کو ایک جگہ کاپی پر جمائے بول رہی تھی۔ صفا اس کے آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ آج میرے ہاتھ خالی ہیں، بالکل خالی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ گنوانے کو ہے نہ کرنے کو۔ سب تھا میرے پاس، سب۔ میں نے خود ہر چیز کو ختم کیا، میرا خواب، میری سنگنگ، سب چھوڑ دیا۔ میں نے سب صرف ایک غلط راستے کو پار کرتے کرتے میں اپنا سب کچھ اسی راہ پر چھوڑ آئی۔ میں نے تو اپنا خواب مکمل کرنا تھا، مجھے تو تعبیر ملی تھی، خواب تو میں نے خود ہی گلا گھونٹ دیا۔ خواب کا تو میں نے خود ہی گلا گھونٹ دیا، اور تعبیر کو تو پوچھا بھی نہیں کیوں کیا ایسا میں نے، آخر کیوں؟ سب کچھ تھا، سب کچھ میرے پاس، سب کچھ، عزت، خوشیاں، خود اعتمادی، سب دفن ہو گیا اس راستے پر جسے چھوڑ کر میں نے دوسرا اختیار کیا۔ آخر ایسا کیوں کیا میں نے؟ وہ بے حال ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ، آپ تو سب جانتے تھے، آپ کو تو پتہ تھا نا، آپ نے مجھے غلط راہ پر کیوں چلنے دیا؟ آپ نے مجھ سے یہ سب چھین لیا صرف ایک غلط راہ پر چلنے کے لیے، مگر اب میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں۔
तो फिर आप माफ़ क्यों नहीं कर देते? अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मेरी ज़िंदगी सहल हो जाएगी। मैं जो मायूसी के अंधेरों में घिरी हुई हूँ उनसे बाहर आ जाऊंगी। उसने पेन टेबल पर रखा और खड़ी हुई कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। हुरैन बेटा, आप कहाँ जा रही हो? फौजिया ने हुरैन को तेज़ी से बाहर जाते हुए देखा तो कहा, हुरैन बेटा क्या हुआ और रो क्यों रही हो? और रात के इस वक्त कहाँ जा रही हो? अम्मी कहीं नहीं, बस यहीं बाहर हवा खाने। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, उसने सर्द लहजे में कहा और बाहर निकल गई। सड़क सुनसान थी। वो रात की तारीकी में सड़क पर सीधा चली जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद उसे लग रहा था कि वो पागल हो रही है। उसने रुककर आसमान की तरफ मुंह किया और उसके मुंह से ये अशआर निकले, तूने सीधी राह दिखाई, ये तेरी अता थी। हम उसी राह में भटके, ये हमारी खता थी। सब्र में भी बेखुद रहे, ये शिद्दत नफ्स की फतह थी। वो अटक अटक कर बोल रही थी। उसकी आंखों से बारिश का सा तूफान बरस रहा था। आसमान पर रोशनी कम थी, चांद भी छुपा हुआ था। अचानक किसी ने उसके मुंह पर जोरदार हाथ रखा। उसने चिल्लाने की कोशिश की मगर उसकी आवाज़ ना निकली। वो दो लोग थे। एक ने मजबूती से उसके बाजुओं को पकड़ लिया और दूसरे ने किसी काले रंग के रुमाल से उसके मुंह पर दबा दिया और ज़ोर से उसे काली गाड़ी में धक्का दे दिया। उसके बाद उसे चक्कर आने लगे और वो कब बेहोश हुई उसे मालूम ना हुआ। खैरियत डॉक्टर साहब, आपने मुझे ऐसे यहाँ क्यों बुलाया है? उसने फ़िक्रमंदाना लहजे में कहा। अयान साहब, मैं इस वक्त आपसे जो कहने जा रहा हूँ आप उसे दिल थाम के सुनिएगा और अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब जल्दी बताएं, पहेलियाँ ना बुझाएं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डॉक्टर के मुंह से निकले अल्फाज अयान पर कड़कती बिजली की तरह पड़े। उसका दिल धक कर रह गया, हाथ कांपने लगे, पाँव सुन्न हो गए। डॉक्टर की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। नीलम को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए अयान साहब, संभालें खुद को। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो नीलम को कौन संभालेगा? मैं जानता हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन दुआएं तो तकदीरों को बदल देती हैं और अब तो कैंसर के इलाज आ गए हैं। आप फिक्रमंद ना हो, आपकी दुआएं और हमारा इलाज सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। कैसे कैसे फ़िक्रमंद ना हूँ मैं? आखिर कैसे? आखिर अयान, ये वक्त सब्र करने का है। सब्र से काम लें और अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखें। अल्लाह सब बेहतर करेगा। ये हुरैन किनके हाथों चढ़ गई है? ये कौन लोग थे जो हुरैन को ले गए थे? वो कोई बुरे लोग थे या कोई अच्छे? नहीं, वो यकीनन कोई बहुत बुरे लोग थे। देख, मैं तुझे सिर्फ 2 लाख दूंगी। देखिए शमा बेगम, आप समझ नहीं रही हैं, उसने बोरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये लड़की आपके बहुत काम की है, बहुत खूबसूरत भी है, आपकी खूब खिदमत करेगी। वो शैतानी हंसी हंसे आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। ये लिखवा लें। अच्छा ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं दूंगी। लेना है तो लो, वरना वापस ले जाओ इस लड़की को। अरे शमा बेगम, आप तो बुरा मान गई। ठीक है, मंजूर है। वैसे भी आने वाली आमदनी को लात क्यों मारूं, वरना नाशुक्री हो जाएगी। उसने मीठे लहजे और ख़तरनाक आवाज़ में कहा। ये हुरैन किनके हाथों चढ़ गई थी? वो कौन लोग थे जो हुरैन को ले गए थे? वो कोई बुरे लोग थे या कोई अच्छे? नहीं, वो यकीनन कोई बहुत बुरे लोग थे।